میرے بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کہ اللہ پاک نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا جو انہی میں سے ہے۔ میرے بھائیو، جب ہمارے نبی ساری کائنات کے نبی جب اس دنیا فانی پر تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت زمانہ جاہلیت جسے کہیے ملک عرب کا بہت برا حال تھا۔ میرے بھائیو، لوگ اپنی ذات پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے، لوگ اپنی ذات پر بہت زیادہ فخر کرتے تھے۔ بھید بھاؤں کی آندھیاں ملک حجاز میں بہت تیزی کے ساتھ میں چل رہی تھی۔ کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ جھلکیاں بتاتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ ملک عرب کے اندر لوگ بہت زیادہ تفاخر کرتے تھے۔ ایک خاندان والا دوسرے خاندان پر فضیلت دیتا تھا، ایک خاندان قریش کا ویکتی اپنے خاندان کو جو دوسرے خاندان تھے تو ان پہ فضیلت دیتا تھا، کہتا تھا تیرا خاندان میرے خاندان سے بہتر نہیں ہو سکتا، تیرا قبیلہ میرے قبیلے سے بہتر نہیں ہو سکتا، تو خاندان قریش سے ہے اور میں خاندان بنو امیہ سے ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، اگرچہ خاندان قریش خاندان بنو امیہ ایک ہی تھے، بہرحال ایک خاندان والا دوسرے خاندان سے یہ فخر کرتا تھا۔ میرے بھائیو، اتنی ذات پہ فخر کرتے تھے، اگر پورے خاندان میں سے کسی ایک ویکتی کی اگر کوئی بے عزتی کر دیتا، اگر ایک ویکتی کی اگر کوئی عزت کو لوٹ لیلا، کسی ماں کی عزت کو لوٹ لیتا، تو پورے خاندان کے لوگ تلواریں لے کر کے، برچھا لے کر کے، لاٹھی لے کر کے نکل آتے اور کہتے تھے فلاں خاندان کے فلاں شخص نے ہمارے خاندان کی عزت کو داغدار کیا، اس لیے ہم بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ اگر پورے خاندان، پورے قبیلے میں سے کسی ایک بھی اگر کوئی انسان، کوئی ویکتی اگر بے عزت کر دیتا تو اس کا بدلہ پورا خاندان لیتا تھا۔ میرے بھائیوں، لوگ اپنی ذاتوں پہ بہت فخر کرتے تھے، لوگ اپنے باپ پہ بہت فخر کرتے تھے کہ میرا باپ زمیندار ہے، میرا باپ قریش ہے۔ میرے بھائیوں، جو غریب طبقے کے لوگ تھے، جو گرے ہوئے لوگ تھے، ان کے سماج میں کوئی عزت نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، غلاموں کے سماج میں کوئی عزت نہیں، بیواؤں کے سماج میں کوئی عزت نہیں تھی، اتنا بھید بھاؤ تھا۔ غلاموں کے ہاتھ سے لوگ پانی نہیں پیتے تھے، لوگ غلاموں کے ساتھ میں کھانا نہیں کھاتے تھے، غریبوں کے ساتھ میں بیٹھتے نہیں تھے، اتنا ذات پات تھا۔ میرے بھائیوں، بہت زیادہ ذات پات تھا۔ میرے بھائیوں، آپ نے بیواؤں کی اتنی بری حالت تھی ملک حجاز کے اندر کہ بیوہ کے ہاتھ سے لوگ پانی نہیں پیتے تھے، بیوہ کے پاس میں بیٹھتے نہیں تھے۔ بیوہ اتنی بری رسموں کو دیکھ کر کے بیوہ ہونے سے پہلے ہی وہ مر جاتی تھی، یا تو اس کو اپنے مرد کے ساتھ میں اس کو مرتو دنڈ دے دیا جاتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ہندوستان بری رسموں میں اور بری پرمپراؤں میں یہ ہمیشہ سے 100 سال آگے رہا ہے۔ اس وقت بھی میرے بھائیوں ہمارا ہندوستان یہ پرتھاؤں میں، غلط پرتھاؤں میں میرے بھائیوں، غلط ریتی رواج میں 100 سال آگے تھا۔ اس وقت بھی ہمارے ہندوستان کے اندر بیوہ کی کوئی عزت نہیں تھی، لوگ اتنا بھید بھاؤ کرتے تھے۔ پوری دنیا کے اندر کہیں اتنا بھید بھاؤ کی آندیاں نہیں چلتی تھیں جتنی بھید بھاؤ کی آندیاں ہمارے ہندوستان میں کل چلتی تھیں، کل بھی چلتی تھیں اور آج بھی چل رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، پورے ہندوستان میں منوواد قائم تھا۔ ایک جو برہمن ذات ہے، جو ایک ٹھاکر ہے، میرے بھائیوں، برہمن کے لیے قانون الگ تھا اور جو ٹھاکروں کے لیے قانون الگ تھا، جو شودر تھا اس کے لیے قانون الگ تھا، جو چھاتری تھا اس کے لیے قانون الگ تھا۔ میرے بھائیوں، کوئی کان سے پیدا ہوا، کوئی تلوے سے پیدا ہوا، کوئی منہ سے پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں، بتاؤ تو صحیح، کیا تلوے سے کوئی انسان پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، ہندوستان میں نے کہا غلط ریتی رواج میں 100 سال آگے رہا ہے، غلط پرمپراؤں میں ہمیشہ سے 100 سال آگے رہا ہے۔
تو ملک حجاز کے اندر جب ہمارے نبی تشریف نہیں لائے تھے تو بیواؤں کی سماج میں کوئی عزت تھی؟ لوگ بیواؤں کی جب عدت پوری ہو جاتی تھی تو میرے بھائیوں پورا گاؤں مل کر کے ان پر مگنیاں ڈالتا تھا، گوبر ڈالتا تھا، نجاست ڈالتا تھا، لید ڈالتا تھا اس عورت کے اوپر، سب ہائے ہائے کرتے تھے کہ تو نے اپنے شوہر کو مار دیا۔ لیکن میرے بھائیوں کل بھی ہمارے ہندوستان میں وہ غلط پرتھا تھی اور آج بھی ہمارے ہندوستان میں وہی غلط پرتھا موجود ہے۔ میرے بھائیوں 1947 سے پہلے یہ پرتھا یہاں ہمارے ہندوستان میں موجود تھی، لیکن ہندوستان کے کچھ ہمارے مہان ویکتوں نے، میں کہہ سکتا ہوں، جنہوں نے یہ پرمپرائیں ختم کری، کہا یہ پرتھا، یہ غلط پرتھا، یہ ریتی رواج ختم ہے، یہ بیکار ہے۔ میرے بھائیوں لیکن منوواد ختم نہیں ہو پایا۔ آج بھی میرے بھائیوں جو اصلی ہمارے ہندوستان کا برہمن ہے تو وہ ایک چھتری کے ساتھ میں، دلت کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر جو شتر ہے وہ ایک ٹھاکر کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھا سکتا۔ اتنی بھید بھاؤ کی آندیاں 100 سال آگے چل رہا ہے غلط ریتی رواج میں۔ میرے بھائیوں تو ملک عرب کے اندر بادشاہوں کے لیے قانون الگ تھے اور جو رعایت تھے ان کے لیے قانون الگ تھے۔ بادشاہوں کے لیے قاعدے قوانین الگ تھے، غلاموں کے لیے قاعدے قوانین الگ تھے، غریبوں کے لیے قاعدے قوانین الگ تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے اندر جو منوواد کے ذریعے جو یہاں پر برہمن واد پھیلا ہوا تھا ان کے لیے قاعدے قوانین الگ تھے، ان کے ریتی رواج الگ تھے، ان کے شادی بیاہ الگ تھے۔ میرے بھائیوں انسان ایک دوسرے انسان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر اللہ کے پیارے نبی جب ملک عرب میں جب تشریف لائے، جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اور جب آپ کو نبوت و خلافت ملی، سب سے پہلے آپ نے بھید بھاؤ کو ختم کر دیا اور مذہب اسلام کی جو تشریف آوری ہوئی تھی وہ اسی لیے ہوئی تھی، جب سب سے مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کوئی خادم مخدوم سے بڑا نہیں، کوئی آقا غلام سے بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی رعایا بادشاہ سے بڑا نہیں، بادشاہ جو رعایا ہے اس سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم، یا ایھا الناس، پروردگار عالم نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو سب سے پہلے 2 گروہ میں بانٹا ہے، مذکر اور مؤنث میں۔ سب سے پہلے مرد اور عورت میں، جنس میں اور پرس میں ہم نے تم کو بانٹ دیا، اور پھر اس کے بعد میں پھر ہم نے تمہارے درمیان میں پھر ہم نے تم کو بانٹا، پھر ہم نے وجعلناکم شعوبا وقبائل، پھر ہم نے تم کو گروہ میں اور قبائل میں بانٹا۔ آج پوری دنیا کے اندر قبیلے موجود ہیں، پوری دنیا کے اندر ذات موجود ہیں۔ تو یہ بانٹنے کا جو اصل مقصد تھا یہ نہیں تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ فخر کرے۔ کوئی ہمارا جو یہاں کا جو برہمن واد ہے، برہمن ذاتی کا ہے، وہ یہ کہے کہ دلت ہماری ذات کا نہیں، دلت ہمارے ساتھ میں کھانا نہیں کھا سکتا، دلت ہم سے نیچا ہے، ہمارا شتر ہم سے نیچا ہے۔ ٹھاکر شتر کے ساتھ میں، دلت کے ساتھ میں، ہریجن کے ساتھ میں پوجا نہیں کر سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا، پانی نہیں پی سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، شکچا گرہن نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے اونچی ذاتی میں ہندوستان میں جو رکھا جاتا ہے 5000 سالوں سے، وہ برہما کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ برہما جی کے منہ سے پیدا ہوا، کوئی تلوے سے پیدا ہوا، اتنا انڈ بھکت ہے میرے بھائیوں۔ تو اب پروردگار عالم نے سب سے پہلے 2 گروہ میں، پرس میں، مہیلا میں بانٹا، اور اس کے بعد میں قبائل میں اور ذات میں بانٹ دیا۔ کیوں بانٹا ہے؟ اس لیے لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اگر خاندان نہ ہوتے تم کیسے پہچانے جاتے؟ اگر قبیلے نہ ہوتے تم کون سے قبیلے کو، اگر مرد اور عورت نہ ہوتے تو تمہاری پہچان کیسے ہو پاتی؟ آج میرے بھائیو تمہاری پہچان جو ہوتی ہے تو تمہارے فلاں خاندان سے ہوتی ہے، فلاں شہر سے ہوتی ہے، فلاں ضلع سے ہوتی ہے میرے بھائیو۔ لیکن یاد رکھو پروردگار عالم کے نزدیک یہ ذات پات کچھ نہیں،
میرے پروردگار عالم کے نزدیک یہ خاندان کچھ نہیں، پروردگار عالم ایسا نہیں ہے برہمنوں کو پیار کرتا ہو یا چھتریوں کو پیار نہ کرتا ہو، سب کو ایک برابر پیار کرتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے ہندوستان کے اندر جو منوواد غیروں میں تھا وہ ہمارے ہندوستان میں اپنوں میں بھی آ چکا ہے۔ ہمارے ہندوستان کا جو دین کے ٹھیکیدار، دین کے غدار ہیں، جنہوں سید زادے کہو میرے بھائیوں، وہ بھی اپنے خاندان پہ بہت بڑا فخر کرتے ہیں، بہت فخر کرتے ہیں، اتنا فخر ان کے سامنے کوئی اگر با ادب نہ بیٹھے تو کہتے ہیں یہ بے نصیب ہے، بے ادب ہے، یہ سلیقہ نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، ایک عالم دین ہے، وہ سید کو اگر سلام نہ کرے تو میرے بھائیوں اس کی ساری ڈگریاں فرضی بتا دی جاتی ہیں۔ ہندوستان کا سید جیتے جی مر جائے گا لیکن تجارت نہیں کر سکتا، کوئی پیشہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ پیشہ کرنا، تجارت کرنا، یہ کوئی مزدوری کرنا، یہ ہماری ذات کے خلاف ہے۔ میرے بھائیو، اے سید زادو، اے حرام زادو، کیا تم نے اللہ کے نبی سے سبق نہیں لیا کہ اللہ کے نبی نے جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی تھی نہیں کھودی تھی؟ بتاؤ، کیا اللہ کے نبی نے زمانہ رسالت سے پہلے کے ملک شام کی طرف کیا تجارت کے لیے سفر کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ اگر اپنی محنت کی بازوز کی اگر کمائی کھاؤ گے تو بتاؤ تمہارے پیٹوں میں جو آج حرام کمائی ہے، اور حرام کمائی کی وجہ سے تمہاری ساری نسلیں برباد ہو چکی، بتاؤ یہ تمہاری نسلیں تو برباد نہ ہوتی؟ تو برہمن واد، منوواد ہمارے مسلم دھرم میں بھی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آج پٹھان میرے بھائی اپنے ذات پہ فخر کرتے ہیں، آج پٹھان بہت فخر کرتے ہیں کہ یہ دھوبی کا بچہ ہے، یہ نائی کا بچہ ہے، یہ فقیر کا بچہ ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، یہ پروردگار عالم نے صرف اس لیے تمہارے ذات و پات میں بدل دیا، تمہیں بانٹ دیا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ہمارے ہندوستان کی حکومت میں بھی بانٹا ہے، انوسوچت جاتی اور جن جاتی میں، ایسی ایس ٹی میں بانٹا ہے، لیکن اس لیے نہیں بانٹا گیا ہے میرے بھائیوں کو ایک برہمن ایک شتر سے، چھتری سے، ہریجن سے، ان سے چڑے، ان سے نفرت کرے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پٹھان برادری کے لوگ دھوبی برادری والوں سے، نائی برادری والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ منوواد میرے بھائیوں، یہ شیطان باد ہمارے ہندوستان میں جو اسلام دھرم کے انویائی ہیں، اسلام دھرم میں میرے بھائیوں بالکل ایکتا ہے، سمانتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں ایکتا ایسی ہونا چاہیے جیسا کہ کنگھی کے دندان مبارک ہے، بالکل ایک برابر ہوتے ہیں تم ملت واحدہ، تم ایک جسم کی مانند بن جاؤ۔ آج میرے بھائیوں، آج یہ ہندوستان کے خانقاہ ہی مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، مگر ایک نہیں ہو سکتے، ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ کہے گا اگر ہم ایک ہو گئے تو پھر ہماری دکانیں کیسے چلیں گی؟ تو ان کو اپنی دکان سے مطلب ہے، ان کو اپنے ایمان سے مطلب نہیں، مذہب اسلام سے کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو کہنے کا مطلب یہ تھا ملک عرب کے اندر بھید بھاؤں کی آندھیاں چل رہی تھی۔ ایک انسان بادشاہ تھا، رئیس ہے، اس کے لیے قائد قانون الگ تھے۔ میرے بھائیو، سلمان فارسی خود بتاتے ہیں، میں نے ملک عرب کے اندر جب میں نے داخل اس نیت سے ہوا کہ وہ نبی آخر الزماں جو ہدایت کا پیکر بن کر کے آئیں گے، ان کا بہت جلد وہ مبعوث ہونے والے ہیں، تو ملک عرب کے اندر آئے تھے۔ تو ملک عرب کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے ویسے ہی ان کو غلام بنا لیا گیا، غلام بنا لیا گیا۔ وہ خود فرماتے ہیں میرا آقا مجھ پر اتنی سختیاں کرتا تھا میرے بھائیوں، بنا غلطی کے مارتا تھا، ٹائم سے کھانا نہیں دیتا تھا میرے بھائیوں، حد سے زیادہ کام کراتا تھا۔ سلمان فارسی خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے، سلمان فارسی پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آقا کے پاس میں ایک آدمی کہہ کر کے یہ باتیں کر رہا ہے کہ مکہ کے اندر ایک محمد نام کا ویکتی ہے، اور وہ محمد نام کا ویکتی ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور تم میں اور آقا میں اور غلام میں کوئی فرق نہیں، جہاں آقا کھا سکتا ہے وہاں غلام بھی کھا سکتا ہے، انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہوئے ہیں۔ علم کی بنا پر فضیلت مل سکتی ہے، مگر
دولت کی بنا پر پوری دنیا میں کہیں فضیلت نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، آج ہمارے ہندوستان کے اندر دیکھو، ہمارے ہندوستان میں علم کی بنا پر کسی کو فضیلت نہیں ملتی۔ اگر فضیلت ملتی ہے تو منووات کی بنا پر ملتی ہے، سید زادے کی بنا پر ملتی ہے۔ میرے بھائیو، سید زادے چاہے چور ہو، ڈکیت ہو، اگر وہ پیر زادہ ہے، سید زادہ ہے، تو لوگ اس کو اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ ہے انڈ بھکتی۔ میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، کیا وہ عالم دین، وہ امام جو قوم کی خدمت کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، لیکن تم اس کو اپنی پیر کی جوتی کی نیچے رکھتے ہو، اور وہیں پر سید زادہ جو بیٹھے بیٹھے حرام کی کھاتا ہے اس کو اپنے سر کی کھوپڑی پہ بٹھا لیتے ہو؟ بتاؤ، یہ ہے ہندوستان کی انڈ بھکتی۔ تو ہندوستان بھید بھاؤں کی، آندھیوں کی، غلط رسموں کے اعتبار سے بھی میرے بھائیو یہاں پر اتنا منوواد ہے، اتنا منوواد ہے۔ ایک چھتری کے ساتھ میں اگر چھتری کی بچی اگر برہمن کے ساتھ میں بیٹھ جائے تو میرے بھائیو، اگر چھتری کی کوئی نوجوان اگر کوئی ٹھاکر کی لڑکی کے ساتھ میں اگر دشکرم کر لے تو میرے بھائیو اس کی سزا صرف اس کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو ملے گی۔ آج ہمارے ہندوستان کے اندر منوواد زندہ ہو رہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، پروردگار عالم نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ اس رسول نے فرمایا کہ منوواد کچھ نہیں، یہ بھید بھاؤ کچھ نہیں، تم ایک ایسے ہو جاؤ، ایک جسم کی مانند ہو جاؤ، ایک کنگھی کے دندانے کی مبارک ہو جاؤ، دندانے کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، بالکل بھی کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے ایک آقا میں، ایک غلام میں کوئی بھی ذرہ برابر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہندوستان کے پیر زادے، ان کے برابر میں تم بیٹھ نہیں سکتے۔ ان کی گدی پہ جہاں گدی نشین ہے، لڑکی نشین، ان کے برابر میں گدی اتنی چھوٹی رکھتے ہیں کہ دوسرا شخص بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، وہ تمام رسمیں جو زمانے جاہلیت میں تھیں وہ آج رسمیں ہندوستان میں غیروں میں تو ہیں ہی، کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ ہمارے اپنوں میں تو مذہب اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے منووات کو قائم کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیر زادے، حرام زادے یہ علم سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ جہالت ان کے سینوں میں ملوث ہے، مغربی تہذیب ان کے سینوں میں پیوست ہو چکی ہے۔ تو بتاؤ، اللہ پاک اس ہندوستان پہ ضرور، ہندوستانیوں پہ ضرور احسان فرمائے، ضرور اس پہ اپنا رحم و کرم فرمائے گا غریب نواز کے صدقے میں، کہ ان کا غریب نواز کا دامن تھامنے والا، غریب نواز کے سائے میں پلنے والا، بڑھنے والا کوئی ضرور عبد المصطفیٰ پیدا ہو جائے، اور جو غیروں میں منووات پھیلا ہوا ہے اس کو بھی ختم کر دے، جو اپنے